مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں چرچ آف ہولی سپلچر کے جنوبی صحن کے سامنے واقع ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد عیسائیوں کی سب سے بڑے کلیسا مقبرہ مقدس پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ مسیحی روحانی پیشوا سوفر یونس نے حضرت عمر کو کلیسا میں نماز ادا کرنے کی دعوت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیسا میں نماز ادا کرنے کے بجائے ایک پتھر کلیسا کے باہر پھینکا۔ جہاں وہ پتھر گرا اس مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ تھا کہ آنے والے دور میں مسلمان عقیدت میں اس کلیسا کو منہدم کر کے مسجد نہ تعمیر کر دیں۔ جس مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی وہاں بعد میں مسجد تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کا نام مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانشمندی اور دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے کلیسا کی چابیاں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ آج تک کلیسا کی چابیاں ایک مسلمان خاندان کے پاس ہی چلی آ رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر ایک چھوٹی سی مسجد پہلے بنائی گئی تھی اور بعد میں اس جگہ پر پکی مسجد بنائی گئی۔ 1193 میں اس واقعے کی یاد میں صلاح الدین ایوبی کے بیٹے نے اس جگہ پر مسجد تعمیر کرائی۔ عثمانی سلطان عبدالحمید اول نے اپنے دور میں اس کی تزئین و آرائش کرائی۔ اس مسجد کی دیوار پر مشہور تاریخی معاہدہ تحریر ہے جو 15 صدی ہجری میں بیت المقدس میں حضرت عمر نے بنفس نفیس اہل ایلیا کے ہر علاقے کے لیے کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل ایلیا کے درمیان معاہدہ کچھ یوں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے عمر امیر المومنین نے ایلیا والوں کو امان دے دی ہے۔ ان کو ان کی جانوں اور مالوں کی امان دی گئی ہے۔ ان کے عبادت خانے، صلیبیں، بیمار اور تندرست اور تمام مذاہب والے باشندے امان میں رہیں گے۔ ان کے گرجاؤں کو کوئی مسلمان رہائش کے لیے استعمال نہیں کرے گا، نہ ہی ان کو منہدم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی عمارت یا زمین میں سے کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کی صلیب یا مال میں سے کوئی کمی کی جائے گی۔ ان پر ان کے دین کے متعلق جبر نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے کسی فرد کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، اور ایلیا میں ان لوگوں کے ساتھ کسی یہودی کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایلیا کے باشندوں کے لیے دوسرے شہروں کے لوگوں کی طرح جزیہ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ ان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ رومیوں کو اور اسی طرح چوروں کو ایلیا سے نکال دیں۔ یہاں سے نکلنے والوں کو بحفاظت دوسرے مقام تک پہنچایا جائے گا، اور جو یہاں پر قیام کرنا چاہے گا تو اس کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور اس پر ایلیا والوں کی طرح جزیہ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اگر ایلیا والوں میں سے کوئی بذات خود اپنے مال کو لے کر اپنی صلیبوں اور دیگر دینی سامان کے ساتھ رومیوں کی میت میں جانا چاہے تو اس کی جان اور مال و متاع بھی امن میں ہوگا، حتیٰ کہ وہ اپنی امن والی جگہ تک پہنچ جائے۔ اور ان لوگوں میں سے جو لوگ فلاں شخص کے قتل سے پہلے ہی سے زمیندار تھے تو اب ان کی مرضی ہے کہ چاہیں تو ایلیا والوں کی طرح وہ بھی جزا ادا کریں، اور اگر چاہے تو روم والوں کے ساتھ وہ بھی جا سکتے ہیں، اور جو اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ ان زمینداروں سے ان کی فصل کی کٹائی آنے سے قبل کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لیا جائے گا۔ 2 صحابہ کرام کی قبور۔ مسجد اقصیٰ کی پہاڑی کے نشیبی حصے میں مقبرہ باب الرحمت موجود ہے۔ یہاں 2 صحابہ کرام مدفن ہیں، حضرت شداد بن اوس اور حضرت عبادہ بن ثمامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نے 58 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عبادہ بن ثمامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شام پر قاضی مقرر کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے پہلے قاضی اسلام تھے۔ آپ نے 34 ہجری میں 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔